السلام علیکم۔ مسلم اسکول میں دوستوں کو خوش آمدید۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت کرونا وائرس کی وبا کا، اور جس طریقے سے فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا بینیفیشری بھی ہے اور وہی اس کا ذمہ دار بھی ہے، اور 15 دن میں جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے یہ تمام تر جو سلسلہ ہے یہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے۔ حالات پریشان کن نہیں، خطرناک کن ہے۔ یہ جو ڈیلی ویجز طبقہ ہے آپ کے پاس، یہ 3 سے 4 کروڑ کے درمیان ہے۔ اس کا مسئلہ راشن تو نہیں ہے، اس کا مسئلہ اس کا روم رینٹ ہے، اس کا ہاؤس رینٹ ہے، اس نے گھر میں پیسے بھیجنے ہیں، اس کو ایک کارڈ چاہیے جو گھر والوں سے رابطہ قائم کرے۔ ہر طرف سوچنا چاہیے۔ یہاں صرف راشن کو بنیاد بنا دیا جاتا ہے، کھلانے کا وعدہ اللہ ہے، وہ تو پہنچے گا کسی نہ کسی طرح، لیکن جو اس کے دوسرے مسائل ہیں، جو دیگر مریض ہیں، جو دوسرے امراض ہیں، جو دیگر عوام ہے یا جو مر رہا ہے، وہ تنہائی کے اندر اس کو دفنایا جا رہا ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ مطلب انسان دیکھیں پوری دنیا اس وقت دعاؤں پہ لگ گئی، بالکل لگ گئی۔ تمام سربراہ مملکت، تمام غیر مسلم حکمران، اللہ، اس کے رسول اور مولا علی کی اس وقت جو نشانیاں آخرت کی، اس پہ گامزن ہیں، پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اور جو ہم نعوذ باللہ ہم جو ٹھیکیدار ہیں اللہ کے مذہب حق کے، ہم تالے ڈال کے بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہونا ہے؟ آپ کا فیت ہونا چاہیے۔ 2 نمبر کرونا ڈال کے گھروں میں گھس گئے سارے سیاستدان، نہ کوئی آ رہا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے، نہ انہوں نے کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ پھر بھی آپ لوگوں نے 2-2 ہزار روپے لے کے اس کو ووٹ دینے۔ یہ آپ کا حکمرانوں کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ جہاں میری ریاست کا نقصان ہوگا میں وہاں آؤں گا، وہاں میں اپنا موقف دوں گا اور اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کہ میری ریاست کو صرف اس وائرس سے خطرہ نہیں ہے، ایک جنگ برابر میں تیار کھڑی ہے، ایک اندرونی طور پہ لڑی جا رہی ہے، 3 سرحدیں ہماری غیر محفوظ ہیں۔ ہمیں آنے والے حالات کو پوری طرح فوکس کرنا ہے۔ مجھے اگر چائنا کی پروڈکٹس کے اندر $50,000 بھیجنے تو میں 5 لاکھ کا ویسے ہی مقروض ہو گیا ہوں، یہ 12 روپے ڈیویلیو ہونے سے، کیونکہ پہلے میں نے بھیجنے تھے 155 روپے سے، اب بھیجوں گا میں 170 روپے سے۔ 15 روپے فی ڈالر کا فرق تو مجھ جیسے آدمی پہ پڑ رہا ہے۔ میں یہ فرق آپ سے وصول کروں گا، کھلتے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی ہو چکی ہے، اور ہونی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کے پاس۔ تیسرا، پاکستان کی معیشت جو کل ریونیو ہے 70% کراچی دیتا ہے، اور کراچی کی بھی یہ پورٹ دیتی ہے۔ پورٹ ہے لاک، اور پورٹ کے اوپر امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر یہ جو ریونیو آپ کا کلیکشن یا پورٹ سے ہوتا ہے، وہ اگر آپ کا 15-20 دن میں نہیں ہو پایا، اگلے 10 دن بھی اور اس میں نکل گئے، تو میرے بھائی آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ کبھی اس کو کیلکولیٹ کریں۔ اس وقت آپ کے تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کیلکولیٹ کریں۔ دوسرا، اگر پورے اقوام عالم خدا اور اس کے رسول کی ویدانیت کی طرف گامزن ہو گئے، تو آپ اپنے تعمیری پروگرام کر کے یہ ان لوگ کو بتائیں کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں 2008 میں آیا، میرے مولا علی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کے گلے میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ چکرا کے وہیں گر کے مریں گے۔ یہ چیزیں تو ہونی ہیں بھائی۔ 4.5 کروڑ آبادی ہے کراچی کی، میں مردم شماری پہ لڑ کے مر گیا۔ آج تک ڈیٹا کلیکشن کرنے کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ آپ اگر ووٹرز کی تعداد نکال لیں تو 2.5 کروڑ ہے، تو آبادی 4.5 کروڑ بنی۔ 4.5 کروڑ آبادی میں اس وقت میں نے مردم شماری میں اس قوم کو آواز اٹھاؤ، کیونکہ 1.5 کروڑ لوگوں کا تمہیں مال دیا جا رہا ہے جو 4.5 کروڑ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے کراچی میں۔ تو آپ اس کو میرا سوال ہے کہ جو جس ملک میں یا جس شہر کی آبادی پہ آج تک کنسنسس نہیں ہو سکا، وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیسے ہوگا؟ ڈیٹا تو ہے آپ لوگ کے پاس، کس نے کہا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 2 کروڑ تو آج تک ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے، ٹائگر فوڈ بنا رہی ہے آپ کے پاس۔ آپ ہر حلقے کا ووٹر نکال لیں تو 2.75 کروڑ، اور یہ 1.5 کروڑ کل آبادی بتاتے ہیں۔ پتہ نہیں آسمان سے آئے تھے، پہاڑوں سے آئے تھے، زمین سے آئے تھے، اس وقت ساتھ دیتے نا آپ لوگ میرا۔ میں یہ مردم شماری رکوا کے دکھاتا آپ کو، میں اکیلا اس مردم شماری پہ، اس جعلی میڈیسن پہ لڑ یار 200 فیکٹریوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہاں میڈیسن جعلی نکلی۔ چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس نے اس کا ایگزامن کرایا۔ میں یہی تو لڑ رہا تھا کہ اگر یہ جعلی ہے تو زہر ہے، کیونکہ اگر وہ گولی جس کو مرض کے لیے میں نے استعمال کی ہے اس کو روک ہی نہیں پائے گی تو میری ڈیتھ متوقع ہو جائے گی۔ پاکستان میں 80% ڈیتھ کا وجہ تو یہ جعلی میڈیسن ہے۔ آپ لاک ڈاؤن سے زیادہ ادھر توجہ ان تمام فیکٹریوں سے معیار صحیح کرائیں میڈیسن کا۔ آپ دبئی کی پیناڈول کھا کے اور پاکستان کی پیناڈول کھا کے فرق چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وائرس کو کہتے ہیں اردو میں وبا۔ پوری دنیا میں جو وبا ہو اس کو کہتے ہیں عالمگیر وبا۔ اب اگر چائنا میں بنا اور اٹلی میں پہنچ گیا تو کہیں کرونا وائرس کی کسی شک میں لکھا تھا پاکستان ایگزمپٹڈ؟ آنا ہے نا، پوری دنیا میں پھیلانا ہے نا، پھر ان ملکوں میں لانا ہے جہاں کے لیے بنایا گیا، کھینچ کے واپس جو دنیا کو سینیٹائزر پہ لگا دیا۔ ہر وقت آپ کا ہاتھ شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں بھائی،
آپ عام پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ پاکستان ہی تو سب کے گلے میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائی اس وقت. آپ کو پتہ ہے اگر یہاں سے یہ عالمی طاقتیں ریورس ہو جائیں ایشیا سے تو پاکستان کی حاکمیت آپ کو گلف سمیت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہر طرف نظر آئے گی. پاکستان بہت بڑی طاقت ہے. اس کی طاقت کو لڑکے نہیں ختم کیا جا سکتا. اس کی طاقت پہ پیٹھ پہ چھرا مار کے ختم کیا جا سکتا ہے. ان تمام تر حالات میں ہلکا کام کھولیں, لوگوں کو کام کی طرف 2-4 گھنٹے جانے دیں. 4 گھنٹے آپ ویسے بھی لوگوں کو چھوڑتے ہیں, جس نے باہر سے کھینچ کے لانا ہوگا 4 گھنٹے میں بھی لے کے آ جائے گا. آیا کوئی؟ میں نے آپ سے کتنا پیار تو مسلسل بڑھ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گی, مزید خطرناک ہوگا. آپ فون کر کے پولٹری والوں سے پوچھ لیں تمہارے پاس مرغیاں زندہ ہیں, اگر وہ کہہ دیں نا زندہ ہیں تو آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے سوال کا جواب جو ہے نا, معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے فوری طور پہ, ورنہ ہم اگلے 20-25 سال تک کھڑے ہونے لائق نہیں رہیں گے. کلیئر؟ میں اسی کا تو پوچھ رہا ہوں نا, وہ کیا, وہ فارمولا کیا ہے بھائی؟ آپ ناک لپیٹی ہوئی, آپ منہ لپیٹے میں منہ لپیٹ لیں, بس یہی فارمولا. اور وہ تو کہتے ہیں آنکھ سے بھی چلا جائے گا, کان سے بھی چلا جائے گا. اگر اس طرح جانا ہوتا تو سب سے پہلے یہ جانور مر چکے ہوتے. میں نے آپ کو مثال دے گیا. اب یہ جتنے آپ کے یہاں دانشور ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیں یہ جانور کیوں نہیں مر. تھوڑا یہاں سے بھی سوچو یار, مطلب اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کل کو کوئی عالمی جنگ لگ گئی تو گھر میں بیٹھو گے؟ نہیں, میرے ملک کو کوئی جنگ لگا دے میں گھر میں بیٹھوں گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ طواف موقف ہو گیا, مسجدوں میں تالے پڑ گئے, دنیا اللہ رسول کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر پکار رہی ہے. آپ لوگوں نے لیکن اس کا بڑا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف دیکھنا بھی شروع ہو گئے. بہت بھائی جان مسجدوں کے باہر ساری رات بیٹھ کے لڈو کھیل رہے ہیں, وہاں تو نہیں پھیل رہا, دیوار کی اس طرف مسجد میں پھیل جائے گا. کمال ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں تو قربت جو ہے وہ اللہ سے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. دنیا نے دیکھ لی آپ کی قربت, آپ کا ایمان سب چیک ہو گیا, ہر ایک کا چیک ہو گیا. یہی چیک کرنا تھا اللہ نے. اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں یہ فتنہ ہے نا, تو بھائی جان یہ طاقت تو پھر دجال کے پاس ہے. اور بالکل دجال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وہ اس نے پوری عبادت گاہیں, مندر, مسجد, کلیسا, چرچ, ہر چیز بند کرا دی اس نے. تمام تالے پڑے ہوئے ہر طرف. یہ وار ہے اس کا. اللہ سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے. قیامت کا خوف بھی جو ہے وہ ایسا خوف طاری کیا آپ لوگوں نے, نہ کوئی چھت پہ آ رہا ہے نہ گیلری میں آ رہا ہے. شاید موت اس کے دروازے کے باہر کھڑی ہے, وہ سونگے گا اس کو موت آ جائے گی. سامنے ایک چھوٹی سی مرغی چلتی ہوئی جا کے اس کو یہ بتا رہی ہے کہ تجھ سے زیادہ تو میں طاقتور ہوں.